الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 187 187، پارہ نمبر 2 اور اس کا رکوع نمبر 7۔ یہ آیت مقدسہ بڑی اہم ہے، اس کے اندر بہت سارے احکامات خصوصاً اہل ایمان کے لیے ذکر ہوئے۔ اس سے گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ جن لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے رب کے بارے میں سوال کیا اور انہیں جواب آیا کہ فَإِنِّي قریب، وہ بڑا قریب ہے اور تمہاری ہر اس دعا کو قبول کرتا ہے جو تم اس کی بارگاہ میں مانگتے ہو۔ آج کی آیت مقدسہ بڑی اہم ہے۔ پہلے آپ اس کا ترجمہ، یہ چونکہ پوری آیت سے میں نے آدھا حصہ پڑھا ہے اور آدھا انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سے ترجمہ سماعت فرما لیجیے کہ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا، تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو۔ توجہ طلب باتیں ہیں اس آیہ مقدسہ میں۔ ایک تو اس آیت میں یہ مسئلہ ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی جالہ فرماتے ہیں کہ اول میں 3 روزے رکھنے کا حکم تھا، ابتدا میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، پھر حکم آ گیا پورے مہینے کا۔ اب کیا ہوا کہ اس وقت جو روزوں کا حکم تھا وہ اب جو آسانیاں رکھی گئی ہیں یہ پہلے نہیں تھی۔ ایک اس اعتبار سے کہ اب تو ہم روزہ افطار کرتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ کے پھر سحری کرتے ہیں، اور پھر اس سحری کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس کے اندر برکت ہے، اپنی سنت بنا کے دے دی کہ سحری کھایا کرو، اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی۔ لیکن اول میں ایسا نہیں تھا۔ جب روزہ افطار کر لیتے تو سونے کے وقت تک، کب تک؟ سونے کے وقت تک، یعنی جب تک کوئی سو نہ جاتا اس وقت تک وہ کھانا کھا سکتا تھا۔ لیکن جب سو جاتا، وہ جلدی سو جائے یا دیر سے سو جائے، جب سو جائے تو اس کے بعد وہ دوبارہ کھانا نہیں کھا سکتا تھا، سحری کا حکم نہیں تھا۔ افطار کے بعد جب تک وہ سویا نہیں تب تک کھا سکتا ہے، وہ تھوڑا کھائے زیادہ کھائے، جب سو گیا تو اس کے بعد وہ کھانا نہیں کھا سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، اگلے دن کا روزہ سٹارٹ ہو جاتا۔ ایک انصاری صحابی تھے حضرت ابو سلمہ بن قیس یا بن مالک، یہ دونوں روایات میں نے پڑھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ انصاری صحابی وہ ہیں
کہ جو باہر کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے، یہ سارا دن روزہ رکھتے، اور جب شام کو گھر آئے تو افطار کا وقت ہوا تو گھر والی نے جو کھانا پیش کیا وہ تھوڑا ٹھنڈا تھا، تو آپ کہنے لگے کہ اس کھانے کو تھوڑا گرم نہیں کر دیتے؟ تو گھر والی نے کہا جی آپ حکم کریں، میں ابھی گرم کر دیتی ہوں۔ ظاہر ہے اس وقت آگ جلانے کا ایک معاملہ تھا، آج کی وہ ساری سہولتیں وہ گیس والی تو تھی نہیں، تو آپ کی زوجہ جو ہے وہ کھانا گرم کرنے چلی گئی، انہیں آگ جلاتے ہوئے کھانا بناتے ہوئے گرم کرتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی۔ اس دوران وہ سارا دن کے تھکے ماندے تھے، تو وہ سہارا لے کر لیٹ گئے اور ادھر ان کو نیند آ گئی۔ جب وہ سو گئے تب تک وہ کھانا جب لے کے آئی تو وہ سو چکے تھے۔ اب حکم کیا تھا کہ سونے کے بعد کھانا نہیں کھا سکتے۔ جب دیکھا کہ وہ سو چکے ہیں تو وہ بھی خاموش رہ گئی۔ پھر جب جاگ گئے تو انہیں پتا تھا کہ میں سو چکا ہوں، لہٰذا انہوں نے کھانا نہیں کھایا اور اگلے دن کا روزہ شروع کر لیا۔ ظاہر ہے ایک تو کام کاج پچھلے دن کا کیا تھا، اب اگلے دن پھر کام کے لیے نکل آئے اور روزہ افطار کیا نہیں، کھانا کھایا نہیں، تو اگلے دن جب اسی طرح پھر کام پہ نکل آئے تو جب دوپہر کا وقت ہوا تو وہ شدت بھوک کی وجہ سے، شدت پیاس کی وجہ سے نڈھال ہوئے حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے۔ ایک تو واقعہ یہ پیش آیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، ادھر حضور کے ایک صحابی کا یہ واقعہ پیش آیا، ادھر اللہ نے اپنا قانون بدل کے رکھ دیا، اتنا مہربان ہے۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ اس وقت دوسرا ایک حکم یہ تھا کہ جیسے سونے سے پہلے کھانا کھا سکتے تھے، سونے کے بعد نہیں کھا سکتے تھے، اسی طرح افطار کرنے کے بعد سونے سے پہلے ایک شوہر اپنی بیوی کی قربت کر سکتا تھا، مباشرت کر سکتا تھا، لیکن اگر وہ سو جائے دونوں میں سے کوئی ایک تو اس کے بعد یہ قربت کی بھی اجازت نہ تھی۔ تو اس دوران حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم کا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے اپنی زوجہ سے قربت کر لی۔ اسی طرح کچھ اور صحابہ بھی تھے، ان سے یہ کام ہوا، تو جب یہ قربت کر لی تو اس کے بعد احساس ہوا کہ میں نے تو یہ غلط کر لیا، مجھ سے جو خطا ہو گئی، تو پھر اگلے صبح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیجئے، مجھ سے یہ کام سرزد ہوا اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ ادھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اپنی یہ غلطی کی بات کی، اور جب آپ نے معافی چاہی تو کچھ اور صحابہ بھی کھڑے ہو گئے اور ان کا حضور یہی غلطی ہم سے بھی ہو گئی، ایک فطری بات ہے اور ایک جذباتی بات ہے، تو ان کا یہ کام تو ہم سے بھی سرزد ہو گیا، ہم بھی معافی چاہتے ہیں۔ ادھر ان لوگوں نے حضور سے معافی چاہی، ادھر اللہ نے حکم بدل کے رکھ دیا۔ تو اس آیہ مقدسہ میں وہ جو ممنوعات تھے اس کی اجازت دی گئی۔ کیا ہوا؟ فرمائے احل لکم، اب تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے، لیلۃ الصیام من الرفث الی نسائکم، کہ تم ماہ رمضان کی راتوں کو، روزے کی راتوں کو، الی نسائکم، اپنی خواتین سے، اپنی زوجاؤں سے، اپنی بیویوں سے قربت کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام من الرفث، اپنی بیویوں سے تم مباشرت کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ وہ پابندی ہٹا لی گئی، وہ پابندی اٹھا لی گئی، لیکن ساتھ میں اس رشتے کی اہمیت بتائی، اور یہ لفظ بڑے خاص ہے، یقین جانیں۔ کیا فرمایا کہ یہ پابندی تو تمہارے لیے ہٹ گئی ہے، لیکن اب یہ اجازت نہیں کہ تم ایک دوسرے کے شکوے گلے
اور ایک دوسرے کی پردہ کی باتیں باہر کرتے پھرو۔ دیکھیں میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جہاں ہر طرح کی بات، ہر طرح کا عمل شیئر ہو سکتا ہے، ہر طرح کی بات راز و نیاز کی ہو سکتی ہے، اور ان کے درمیان پردہ داری کی، بے پردہ کی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ نہیں کہ تم یہی باتیں باہر کرتے پھرو، نہیں، ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے۔ کیا ہے؟ وہ تمہارا لباس ہے۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم ان کا لباس۔ میں کہتا ہوں ان لفظوں کے اندر بڑی وسعت ہے، بڑی گہرائی ہے، بڑی اونچائی ہے، بڑی وسعت ہے، کہ اس رشتے کو لباس سے تشبیہ دی کہ وہ تمہارا لباس، تم ان کا لباس۔ اور اس کی تشریحات میں محدثین نے، مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ان میں سے چند ایک باتیں یہ ہیں کہ یہ لباس اس لیے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لباس وہ ہے جو جسم کی طرف سردی یا گرمی جو آ رہی ہے، اس تپش کو یا اس زیادہ ٹھنڈک کو اپنے اوپر روکتا ہے، جسم تک نہیں جانے دیتا۔ سمجھ آ گئی؟ ایک شخص نے لباس پہنا ہے تو دھوپ سب سے پہلے کس پہ آئے گی؟ جسم پہ یا کپڑے پہ؟ لباس پہ۔ اور سخت شدت کی سردی کہاں آئے گی؟ لباس پہ آئے گی، جسم تک بعد میں پہنچے گی، جسم تک نہیں پہنچے گی۔ تو تم گویا کہ ایک دوسرے کا لباس ہو۔ اگر کسی ایک کو کوئی دکھ تکلیف پہنچے تو تمہارا لباس کا کردار ہونا چاہیے پہلے وہ اپنے اوپر رکھے، اس کا سامنا خود کریں، اور اس کے سامنے خود کھڑے ہو جائیں اور اس کی حفاظت کریں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ لباس وہ ہے کہ جو جسم کی عیبوں کو چھپاتا ہے، جسم کی خامیوں کو چھپاتا ہے، جسم کے داغوں کو چھپاتا ہے، نہ کہ ظاہر کرتا ہے۔ لباس وہ ہے جو جسم کے داغ دبے۔ آپ کو نہیں پتا میرے جسم پہ داغ کتنے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کے جسم پہ دبے کتنے ہیں، داغ کتنے ہیں، لیکن لباس وہ ہے جس نے وہ پردہ کیا ہوا ہے، یعنی وہ سارے داغ دبے چھپا رکھے ہیں، یعنی وہ خامیاں، وہ عیب چھپا رکھے ہیں۔ تو میاں اور بیوی کا رشتہ آپس میں لباس کا ہے۔ اگر کسی ایک کے جسم پہ کوئی یعنی داغ دبا ہے تو وہ اس کو چھپانے کا کردار ادا کرے، نہ کہ بے پردہ کرے۔ کتنی خوبصورتی بات ہے، وہ اس کو بہے نہ۔ اور بہت سارے ایسے لوگ جو اپنی گھر کی باتیں باہر کرتے پھرتے ہیں، بہت ساری خواتین ایسے ہیں جو گھر کی باتیں اور سارے گلے شکوے، سارے عیب، ساری خامیاں وہ باہر جا کے بتاتی پھرتے ہیں۔ شوہر چوکوں میں بیٹھ کے اپنی بیویوں کی باتیں کرتے پھرتے، گویا کہ وہ اللہ رسول کے حکم کی بالکل الٹ چل رہے ہیں، خلاف چل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس رشتے کو تشبیہ اندازہ کریں کس سے دی ہے کہ یہ کس طرح کا کردار ادا کرے یہ رشتہ۔ اور پھر تیسری چیز، لباس اس لیے بھی کہا کہ لباس اگر گندا ہو جائے یا پھٹ جائے تو اسے سیا جا سکتا ہے، گندا ہو جائے تو اسے دھویا جا سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے بھی اس رشتے کو لباس کی تشبیہ دی کہ اس کو دھویا جا سکتا ہے، اس کو سیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر ان کے درمیان کسی قسم کی ناچاکی اور غلط فہمی پیدا ہو جائے تو کوئی دھوبی کا کردار بھی ادا کرے تاکہ ان رشتوں کو دوبارہ سے دھو کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ بہت ساری تشریحات اور بھی ہیں، وقت کا بھی لحاظ۔ علم اللہ انکم، اللہ جانتا ہے کہ انکم کنتم تختانون انفسکم، تم نے اپنی جانوں کے بارے میں خیانت کرتے تھے۔ یعنی یہ تم سے خطا ہوئی کہ تمہارے اوپر پابندی تھی کہ راتوں کو یہ تمہارے لیے منع ہے، لیکن تم سے خیانت ہو گئی، ضمانت میں خیانت ہو گئی، اس غلطی ہو گئی۔ تو فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ جس کو احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی، اگرچہ اب اجازت ہو گئی لیکن پہلی غلطی کی تم نے معافی مانگ لی،
تو فرمایا کہ فتاب علیکم، تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے، وعفا عنکم، صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ تم سے جو خطا ہو گئی اسے ہم نے درگزر بھی کر دیا، اسے معاف بھی کر دیا۔ فالآن باشروہن، پس اب ان سے صحبت کر سکتے ہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تم اللہ کا وہ فضل تلاش کرو جو تمہارے حق میں اللہ نے لکھ رکھا ہے، مطلب کہ اس کے نتیجے میں اللہ سے اولاد صالح تلاش کرو، اولاد صالح طلب کرو، اولاد صالح مانگو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھی ہے، تو اللہ اس سبب سے اللہ تمہیں وہ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ عزیز ظالم محترم، اس آیہ مقدسہ میں آگے بھی اور بھی احکامات ہیں، تو یہ بہرحال اس آیہ مقدسہ کے پہلے حصے میں یہ دو احکامات بطور خاص تھے، اور یہ اس رشتے کی اہمیت کتنی خاص ہے اس کا بھی ذکر ہوا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد مبارک وسلم وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔